کہ جو شخص بھی محبت کا دعویٰ کرے اور اس سے جذب حاصل کر لے تو اس جذب کا ثبوت یہ ہو کہ وہ سلوک کے لیے تیار ہو جائے۔ سلوک جو ہے نفس کی اصلاح ہے، اور نفس کی اصلاح میں ریاضت اور مجاہدہ ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ غیر اختیاری ہو چاہے اختیاری ہو۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ تربیت فرماتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں تو بس دیر ساتھ بہت محبت کرتا ہوں، لیکن وہ کوئی کسی کام کا کہہ دے کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، تو یہ تو محبت نہیں ہے، یہ تو خون کا مجنون نہیں ہے، یہ تو دودھ کا مجنون ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ کا معاملہ پھر مختلف ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے جو بھی شخص ہمارے لیے عملی، جیسے کہ انہوں نے پوچھا ہے، عملی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اگر جذب حاصل کر لیں یا جذب کو حاصل کرنا چاہیں تو جذب کو مقصود نہ سمجھیں، کیونکہ اس سے نجات نہیں ہے۔ نجات کس چیز سے؟ وہ عمل سے۔ اب دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے نا ایمان کا اثر ہے، اور ایمان کے بعد پھر تقوی ضروری ہے۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے نفس کی اصلاح ضروری ہے، اور نفس کی اصلاح جو ہے نا سلوک کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مضبوط ہو تو پھر سلوک کے لیے چلنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ یہی بات صحابہ کرام کے لیے تھی، تو ان کے لیے آسان تھا، ان کی تربیت انہی اعمال کے ذریعے سے ہو رہی تھی جو بجائے اعمال مطلب ہو رہے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ جل شانہ کو چنا تھا۔ تو بہرحال اب ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم لوگ جب اپنے جذب کو حاصل کریں یا حاصل کرنا چاہیں تو اس کی نیت یہ ہو کہ ہم لوگ اب سلوک طے کریں۔ بغیر سلوک طے کے تربیت نہیں ہوا کرتی، کیونکہ تربیت نفس کی ہوتی ہے، اور نفس جو ہے اس کی اصلاح بغیر ریاضت و مجاہدہ یعنی مخالفت نفس کے بغیر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کچھ سمجھ کے توفیق عطا۔ ہاں البتہ جو محبوبین ہوتے ہیں، وہ محبوبین جو ہوتے ہیں ان کے اللہ پاک خود تربیت فرماتے ہیں، پھر ان کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کر لے، چاہے اختیاری مجاہدہ ہو چاہے غیر اختیاری مجاہدہ ہو، لیکن ایسے لوگ کے لیے عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ غیر اختیاری مجاہدہ ہوتا ہے، یعنی جو محبوبین ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ تر غیر اختیاری مجاہدہ کو چن لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ پاک ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہم جب اپنے جو ہے نا ذکر اذکار کریں تو ذکر اذکار سے تم ہوتا ہے یعنی جذب حاصل ہوتا ہے۔ جذب حاصل ہونے کے بعد پھر ہمارے ایک ساتھی ہیں، عالم ہیں، بہرحال واللہ عالم، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی زیارت ہوئی، تو فرمایا کہ شبیر سے کہہ دو کہ یہ لوگ ذکر کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ذکر سے اصلاح ہو جاتی ہے، صرف اس سے اصلاح نہیں ہوتی، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال ظاہر ہے یہ تو پہلے سے ہم الحمدللہ اسی پہ بات کر رہے تھے، مطلب ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن الحمدللہ تائید ہو گئی ہے ہمارے بڑوں سے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اور یہ صرف خواب کی بات نہیں ہے یا کشف کی بات نہیں یا کوئی اور کمزور چیز کی بات نہیں ہے، یہ تو مزید اضافہ ہے۔ اصل بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث شریف ہے، تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا بتا دیا کہ ایک کو اختیاری مجاہدہ بتا دیا، دوسرے کو غیر اختیاری مجاہدہ بتا دیا، اور ظاہر ہے دونوں کا دعوت جو تھا محبت کا تھا، تو اس محبت کے دلیل کے طور پر جو ہے نا مطلب یہ چیز ساتھ فرمائی گئی۔ تو بہرحال جو بھی محبت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پاک نصیب فرما دے ہم سب کو، تو اس کے لیے اپنی تربیت کروانی ضروری ہے، اور تربیت نفس کی ہوا کرتی ہے، اور نفس کی اصلاح جو ہے وہ مخالفت نفس یعنی مجاہدہ میں ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔